اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب الرحمن نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبروں میں سب سے عظیم اور سب سے حسین و جمیل پیغمبر۔ ہماری خوش قسمتی اس طرح کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا ان 120 صفوں میں 80 صفیں وہ میری امت کی ہوں گی۔ تو اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جو اللہ نے جنت اہل ایمان کے لیے تیار کی، جنت میں سب سے زیادہ جن لوگوں کا داخلہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی اس مخلوق انسانوں اور جنات میں سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ تو کل اہل جنت کی 120 صفیں، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ اب اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی تعداد نہیں بتائی۔ علماء اور مفسرین اور مؤرخین نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب، یہ محض ایک اندازہ ہے کہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب اللہ رب الرحمن نے انبیاء اور رسل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب اگر 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھی ہوں اور ان میں سے 80 صفیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں، تو معلوم ہوا کہ جنت میں اہل جنت سب سے زیادہ وہ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ کسی پیغمبر کے ساتھ 10 بندے ہوں گے اہل ایمان، کسی کے ساتھ 20 اور 50، اور اسی طرح کی ریشو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا سب سے زیادہ شکر ادا کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کی اس عنایت کے اوپر، اللہ کی اس عطا پر سب سے زیادہ اللہ رب الرحمن کا شکر ادا کریں۔ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی کیا حالت تھی؟
پیغمبر کہ اللہ نے جس کے اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، بخش دیا، جو معصوم تھا وہ پیغمبر، اس پیغمبر کی عبادت کا میرے بھائیوں حال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لمبا لمبا رات میں قیام اللیل کرتے۔ ہم سے تو خیر 11 رکعت یا 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات میں لمبا لمبا قیام کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں مبارک جو ہے وہ لمبا قیام کر کے تھک جاتے، اور جب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر وہ بڑھاپے کی طرف ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حصوں میں آئے، تو پھر پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رات کو قیام کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور لمبی قرات کرتے، قیام میں لمبا قرآن مجید پڑھتے، جب آپ تھک جاتے تو پھر آپ بیٹھ جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کرنا ہوتا تو پھر کھڑے ہوتے اور باقاعدہ طور پر رکوع کرتے، قوما کرتے، پھر سجدے کرتے، اور پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر قیام کرنا شروع کر دیتے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تو پھر آپ بیٹھ جاتے اور لمبا قیام اور لمبی قرات کرتے بیٹھ کر۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کا قیام رات میں کس قدر تھا، یہ وہ پیغمبر ہے کہ اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 میں اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم خطاؤں کے پتلے نہیں ہیں، ہم خطاؤں کے پتیلے ہیں، بڑے بڑے جناب خطاؤں کے برتن ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کا قیام کس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایات ہیں، جناب سید عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے کمرے میں یعنی حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام اللیل کرتے، کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے، اور ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پاؤں پدھار کر لیٹی ہوتی، سوئی ہوئی ہوتی اپنے پاؤں لمبے کر کے۔ تو سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سجدہ کرنا چاہتے اور سجدے کو آتے اور آپ سجدے کے لیے زمین کی طرف آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گوڈوں کو، گھٹنوں کو یا پنڈلیوں کو ہاتھ لگا دیتے اور میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور پیارے نبی علیہ السلام 2 سجدے کرتے اور پھر لمبا قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے میں پھر اپنے پاؤں جو ہے وہ لمبا کر لیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات میں اتنا قیام کرتے تھے، اور کیا بتایا آپ کو؟ یہ بتایا کہ جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اس آخری امت کی ہوگی جن کا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس پر؟ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کر دیا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ رب الرحمن کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے تو پیارے نبی سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو ویسے ہی اہل جنت میں ہیں، آپ کو تو ویسے ہی اللہ نے حوض کوثر عطا کیا، آپ کو تو اللہ نے ویسے مقام محمود عطا کرنا ہے، اللہ نے آپ کو ویسے ہی جنت الفردوس عطا کرنی ہی کرنی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اتنا اوکھا کیوں ہوتے ہیں؟ تو پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کی عبادت کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کی عبادت کریں،
کہ یا اللہ میرا کاروبار مندہ ہے، مجھے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ میں بیمار ہوں اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ مجھے صحت یاب فرما۔ یا اللہ میں نے شادی کرنی ہے اس لیے میں نماز پڑھنے آیا ہوں کہ مجھے ایک پیاری سی دلہن عطا کر دے۔ یا میری بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، میں نماز کے لیے اس لیے آیا ہوں، مسجد پر اس لیے خرچ کیا کہ اللہ میری بیٹیوں کے اچھے رشتے بنا دے۔ اللہ کی عبادت فقط اس لیے نہیں کرنی ہے کہ یا اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ اللہ کی عبادت اس لیے بھی کی جاتی ہے، اور اللہ کی عبادت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ نے جو ہم پر نعمتیں کی ہیں ہم اللہ رب رحمان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر اتنی لاتعداد ان گنت اور بے شمار نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بندہ مومن زیادہ سے زیادہ وہ اللہ رب الرحمن کا شکر ادا کرے۔ یہاں شکر تو گیا، ہم سرے سے رکن اور فرضی ادا کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اضافی اور نفلی عبادت کرنا تو بہت بعد کی بات ہے۔ اور سبحان اللہ، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا، صحابی رسول جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے گھر کا معمول اور ماحول یہ بنایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ان کے گھر میں مصلی پوری رات آباد رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں اور بہت ساری احادیث طیبہ کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے گھر کا یہ ماحول بنایا کہ جناب ابو ہریرہ کے گھر مصلی جائے نماز وہ پوری رات آباد رہتی تھی۔ کس طرح کہ وہاں اس مصلی پر پوری رات نماز پڑھی جاتی تھی۔ حالانکہ شریعت نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ ہم رات کو سوئیں بھی اور عبادت بھی کریں اور دیگر جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں رات میں جائے نماز پوری رات آباد رہتی، اور ہمارے گھروں کے اندر پوری رات کیبل نیٹ ورک ٹی وی آباد رہتا ہے۔ کبھی کرکٹ دیکھتے ہوئے پوری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی جناب ارطغرل دیکھتے ہوئے پوری رات ٹی وی آباد ہوا پڑا ہے، کبھی ہمارے گھروں کے اندر ٹچ موبائل پوری رات آباد ہے۔ اب ہم اپنا موازنہ کر لیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال، ہم کس منہ کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ صحابہ اور پیغمبر کے گھر میں رات بھر مصلی آباد رہے، اور سبحان اللہ یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، اور آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ہماری رمضان میں بھی اگر آج بھی ورلڈ کپ ہو جائے یا کرکٹ کا میچ ہو جائے، رمضان کے آخری عشرے میں بھی ہمارے گھر ٹی وی آباد ہوگا۔ رمضان کے علاوہ بھی جب بھی کرکٹ کے اور دیگر دوسرے تیسرے میچ ہوتے ہیں، پوری رات ٹی وی آباد رہتا ہے، طاق رات کو تلاش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس بات کی تلاش میں کہ چھکا کب لگے گا، چوکا کب لگے گا، وکٹ کب گرے گی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے گھر آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مصلی جائے نماز کیسے ساری رات آباد رہتی؟ رات کا ایک حصہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیوی مصلی پہ نماز پڑھتی، وہ رات کے 3 حصے کر لیا کرتے تھے۔ رات کے ایک حصے میں حضرت ابو ہریرہ کی بیوی مصلی پہ نماز پڑھتی، وہ نماز پڑھ کے بستر پر جاتی، حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی مصلی پہ آ کر نماز شروع کر دیتی، اور بیٹی نماز پڑھ کر کے بستر پر جاتی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو جب گھر کا ماحول یہ ہوگا
کہ باپ عبادت کر رہا ہے تو اولاد بھی عبادت کرے گی۔ اور الحمدللہ ان آنکھوں سے دیکھا ہے جن والدین کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، جن والدین کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، معلوم ہے اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد بھی اپنے باپ کی دیکھا دیکھی وہی کام کرتی ہے۔ باپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو بیٹے بھی اپنے باپ کی نقل کرتے ہوئے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر باپ سگریٹ پیے تو بیٹا بھی وہی کام کرتا ہے۔ آج کا نہیں معلوم، لیکن آج سے کم از کم 30 سال پہلے پی ٹی وی پر ایک اشتہار چلتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پر کہ باپ اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ جلاتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے، اور باپ کی دیکھا دیکھی بیٹا، چھوٹا معصوم بچہ، وہ بھی جو ہے قلم یا پینسل اپنے منہ میں لے کر ماچس جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس اشتہار میں کیا دکھایا گیا کہ بچوں کے سامنے ایسا کام مت کریں کہ بچے بھی آپ کو کاپی کرتے ہیں، آپ کو نقل کرتے ہیں۔ تو جب گھر کے اندر یہ ماحول ہو کہ بابا جی، اماں جی آپ کمرے میں آئے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہویں بھی وہی کام کریں گی، بیٹے بھی وہی کام کریں گے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پوری رات مصلی آباد رہتا۔ اور کس لیے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے نماز پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے استغفار کریں، ضروری نہیں ہے کہ اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار کو مندے سے بچانے کے لیے، کاروبار کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، بلکہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے تو اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ اس پروردگار کی حمد کون ادا کرے گا؟ تو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں نفلی طور پر عبادات کا اہتمام کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو گے تو تمہارا رب تمہارا پروردگار تمہیں مزید زیادہ دے گا۔ اور فرمایا لام بھی تاکید کا نون ثقیلہ ہے، کیا مطلب؟ لا ازیدن، اللہ تمہیں ضرور بھی ضرور زیادہ عطا کرے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر اپنے رب کی نافرمانی کرو گے تو اللہ دیا ہوا بھی تم سے واپس لے لے گا۔ یہ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ ہم سے نمازیں نکل جاتی تھیں مگر ہم اس چکر میں نماز چھوڑ دیتے کہ کہیں گاہک ہم سے نہ چوک جائے۔ اللہ نے کیسے دن ہم پر مسلط کیے کہ ہم نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی دکان کو بند کیا ہو۔ آج اللہ نے وہ حالات مسلط کیے، ادھر 4 بجتے ہیں 5 بجتے ہیں، ڈنڈے لے کر پولیس والے آ گئے کہ جناب اپنی دکان اور کاروبار بند کرو۔ خیر ان کا کاروبار چل پڑا پولیس والوں کا کہ بے گناہ میں مفت میں لوگوں کو بند کرنا اور ناجائز طور پر لوگوں کے اوپر جرمانے لگانا اور ٹیکس لگانا۔ اس قانون اور اس لاک ڈاؤن کی صورت حال میں سفید کپڑوں میں موجود یہ چور اور لٹیرے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، انہیں ان لوگوں کی لوٹی ہوئی دولت کے بدلے اپنے نیک اعمال دینے پڑیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہ ہوئے تو انہیں لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں لینے پڑیں گے۔ تو کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب رحمان کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم شکر نہیں ادا کرتے تو کیا اللہ نہیں رہے گا؟ کیا اللہ کا اللہ ہونا، الہ معبود ہونا ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر پوری مخلوق، پورے انسان اللہ کے فرما بردار بن جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے اللہ پھر بھی اللہ ہی ہے۔ ہاں ہم شکر ادا کریں گے اور اپنے پروردگار کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، اور شکراً اللہ کی راہ میں ہر قسم کی عبادت کو بجا لائیں گے، ہمارا اپنا فائدہ ہوگا اس دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی۔
اور یہاں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو بندے کے پاس ایک نوجوان آئے گا، اور یہ نوجوان دو صورتوں میں ہوگا۔ بعض لوگوں کے پاس یہ نوجوان آئے گا کہ حسن الوجہ، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ یہ نوجوان آئے گا حسن الثیاب، اس کے کپڑے بڑے بہترین اور خوبصورت ہوں گے۔ حسن الریح، اس کی سمیل اور خوشبو بڑی پیاری ہوگی۔ اور معلوم ہے یہ نوجوان کون ہوگا؟ یہ ہماری زندگی میں کیے گئے ہمارے اعمال ہوں گے، جو نوجوان کی صورت میں قبر میں ہماری تنہائی کو دور کر دیں گے۔ اور ایک شخص کے پاس ایک نوجوان آئے گا جو گندے چہرے والا، گندے کپڑوں والا، گندی بدبو والا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ وہ جو ہمارے برے اعمال تھے، آج اس بری شکل والے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہو گئے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور پروردگار اپنا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر فی کس ایک سا ہے جو ہر مسلمان عاقل، بالغ، بڑا چھوٹا، مرد عورت، آزاد غلام، ہر ایک کے اوپر ہے۔ جو بھی عید الفطر کے دن پیدا ہو چکا، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور سنت کے مطابق جنس کی صورت میں صدقہ فطر ادا کرنا افضل ہے۔ گندم ہے، چاول ہے، کشمش ہے، جو ہے، اس طرح کی دیگر اجناس۔ اور فی کا صدقہ فطر ایک سا ہے، یعنی 2.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے۔ یہ ہمارے لیے کہ جو ہم سے روزوں میں خطا ہو گئی اس کی معافی، اور غریب فقیر اور مسکینوں کے لیے کھانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ نماز عید انشاءاللہ یہاں عیدگاہ قاضیہ والی میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدونا وعدوك، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمؤمنين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔